بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے امریکی ٹی وی کو ایک انتہائی اہم انٹرویو دیا جس کے تحت دو ٹوک انداز میں پاکستان کے موقف کا اظہار کیا گیا۔ خاص طور پر افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے بات چیت کی، کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اپنی بات کی اور ساتھ یہ کہا کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے کھل کر ان کے بیان کے بعد میرا خیال ہے اب اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے جو ملک میں چل رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی کہ خواتین کے لباس کو لے کر جو انہوں نے بات کی اس کے اوپر ایک تنازع کھڑا کیا گیا اور سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کا مطلب کیا ہے۔ اس کا لیں گے جائزہ اور ساتھ ہی ذکر کریں گے کہ ایران اور اسرائیل کے اندر چہرے تو تبدیل ہو گئے، کیا پالیسیز میں بھی تبدیلی آئے گی، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ خاص باتیں وزیر اعظم صاحب کی جانتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں ذرا۔ You allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. جی، اور یہ صاحب وزیر اعظم کا یہ بیان اس طریقے سے امریکی ٹی وی کو کھل کر یہ کہنا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اگر یہ ہو جاتا ہے بعد میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرویو لینے والا بھی پہلی دفعہ اتنا کلیئر ہوا ہے اور انٹرویو کا جواب دینے والا بھی پہلی دفعہ اتنا کلیئر، پوری اب تک کی گزشتہ 100 سال کی تاریخ میں پہلے گول کر دیتے ہیں نہیں کبھی کسی نے پوچھا کہ CIA الاؤ کریں گے۔ ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ امریکہ کو بیسس دیں گے کہ نہیں۔ اس نے براہ راست سوال کیا ہے کیا آپ امریکن CIA کو الاؤ کریں گے؟ گزشتہ کم از کم 70 سال سے کولڈ وار کے دوران سب سے زیادہ بدنام ترین اگر کوئی ادارہ دنیا کے اندر ہے تو اس امریکن CIA ہے، جس نے خود اپنے پریزیڈنٹس کو قتل کروایا ہے، جس نے نکراگوا کے اندر، ہونڈراس کے اندر، باقی چیزوں کے پورے لیٹن امریکہ کے اندر لوگوں کو قتل کرایا، جس نے پینوشے کو دنیا سے باہر قتل کرایا، دنیا سے باہر قتل کرائے ہیں، نہیں امریکہ سے باہر، دنیا سے باہر تو قتل کرایا، امریکہ سے باہر امریکہ دوسرے سے نہیں کرواتی، امریکہ سے باہر ہے بہت۔ یہ جو علندے کا اور یہ جو گورنمنٹ نے اس نے بڑے کلیئر کٹ طریقے سے ایک بات بڑی اہم ہے، 1951 سے لے کے 2021 تک پورے 70 سال کی تاریخ، اس 70 سال کے اندر پہلی آواز ہے، ورنہ بھٹو کو پتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، کھل کے نام نہیں لیتا تھا، میرے خلاف سازش ہے، مجھے مروا دیں گے، مجھے یہ کریں، اس کی آخری تقریر اٹھایا جاتا تھا، اس نے کہا اٹس اے کانسپریسی، اٹس انٹرنیشنل کانسپریسی اگینسٹ می، مجھے یہ کہہ رہے ہیں، مجھے مروا دیں گے۔ ضیاء الحق کو اندازہ ہو گیا تھا اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ٹھیک نہیں بولے، اور اپنا سفیر بھی مروا دیا، اپنا سفیر اس کے ساتھ مروا، اور رافیل جو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس تھریٹ کے ہم نے بتایا نا آپ کو، اور تھریٹ کی صورت بہت شدید ہے کیونکہ CIA جو ہے وہ امریکہ کو بھی بائی پاس کر کے، امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو بھی بائی پاس کر کے آگے چلتی ہے کیونکہ اس کے ٹینٹیکلز بہت زیادہ ہیں، لیکن اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اس کی ہر طرف سے اپلاؤڈ ہونی چاہیے تھی، کچھ نہیں ہوئی۔ پاکستان دیکھیں، آپ اندازہ کریں، گزشتہ کم از کم 50 سال سے یہ 22 کروڑ عوام کو ہر سیاسی لیڈر یہ کہتا رہا ہے ہم پک جاتے ہیں امریکہ کے سامنے، ہم لیٹ جاتے ہیں امریکہ کے سامنے، ہم ہوتے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور جب ایک بندہ کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے، نہ فضل الرحمان صاحب اس طرح بولتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دباؤ کی وجہ سے، نہ نواز شریف بولتا ہے اس کے ساتھ نہیں، نہ زرداری بولتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آج تک اس 22 کروڑ عوام کو ایک لوری دی ہے کہ جہاں حکومت اتارتا بھی امریکہ ہے، حکومت بناتا بھی امریکہ ہے۔ یہ وہ اس شرک کا شکار تھے جس میں اللہ کہتا ہے توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اتار دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ صورت ہے۔ امریکہ سب سے بدترین دوست رہا ہے ہمارا، یعنی آخری جب اڈے ہم نے اس کو دیے ہیں تو ڈرونز کے لیے دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، پہلے تو واضح تھے نا افغانستان میں، پاکستان میں کہ آپ ڈرون پہ حملہ کریں گے، جو آپ بھی مانگ رہے ہیں۔ 414 حملے ہوئے ہیں، مشرف پیریڈ کے دوران 13، زرداری پیریڈ کے دوران 340 اور نواز شریف پیریڈ کے دوران 61 حملے ہوئے، 414۔ عمران خان کے بارے ایک یہ ہے کہ عمران خان کا سٹینڈ جو ہے ہمیشہ سے یہی تھا، اور امریکہ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ میں جارج ٹیننٹ کی ایک فقرہ جہاں سنا دیتا ہوں، اس نے لکھا ہے کہ جس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ ہم افغانستان میں داخل کیسے ہوں گے تو اس میں فقرہ ہے کہ وداؤٹ دی ہیلپ آف پاکستان entering Afghanistan was a nightmare.
پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں داخل ہونا ہمارے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے اگر مشرف اس وقت کھڑا ہو جاتا تو اب تو صرف یہی کہا تھا نا کہ ہم انڈیا سے مروائیں گے آپ کو. تو اگر انڈیا سے ڈرکی کرنا تھا تو ہم نے اتنا عرصہ ہم نے گھاس کیوں کھائی, ہم نے ایٹم بم کیوں بنایا, اور انڈیا کے ساتھ اگر حملہ ہوتا تو امریکہ کو بھی پتہ چل جاتا کہ اگر 2 چھوٹے چھوٹے ایٹم بم بھی چل گئے ہوتے تو دنیا سے کہیں سے کہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوتی. مشرف کا ڈیسیژن جو ہے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا, نہ کیا جا سکتا ہے, اور آج بھی ہم اس کو بھگتان بھگت رہے ہیں. ایکسلنٹ سٹینڈ, ایکسلنٹ صورتحال ہے جو کہ جتنا بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر عمران خان اینلز آف ہسٹری سے غائب بھی ہو جاتا ہے تو تاریخ میں اس کا نام ثبت ہے. اچھا اب آ جائیں افغانستان کی طرف. افغانستان میں وزیر اعظم صاحب نے پھر کہا کہ انخلاء سے پہلے ایک سیاسی حل ضروری ہے. یہ سیاسی حل کے اوپر زور کیوں ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان اور ایک طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 20,000 جو ہیں وہ پناہ کی درخواست چلی گئی. عمران خان از مسلیڈ, اور مسلیڈ یہ ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں ہم نے اس کی تعریف کی, اب تھوڑی سی تنقید. نہیں, مسلیڈ اس کو نہیں, تنقید کی بات نہیں, یہ مسلیڈ پوری دنیا ہے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے, پوری دنیا, روس, امریکہ, چین, برطانیہ, یورپ, فلانا سب اس بات پہ متفق ہو چکے ہوئے ہیں کہ افغانستان میں ہم نے شریعت کا نظام نہیں آنے دینا. صحیح. یہ متفق, اور یہ متفق علیہ آج سے نہیں ہے, یہ متفق علیہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے سے تھے. رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ ہے کہ جس وقت مصدق آیا تھا, پھر جب ایرانی جو چل رہے تھے 40 سال, تو ان کا دیکھو, یاد رکھو, مسلمان 2 گروہ میں تقسیم ہیں, تقریباً 15 سے 19% شیعہ ہیں, 15% ایکسٹری بنتے ہیں, باقی جو ہیں 85% کے قریب یہ سنی. کسی حد تک الاؤ کر دو ایران کا اور اس کا چلتا رہے, لیکن سنی شریعت کا کوئی ملک نہیں ایگزسٹ کرنا چاہیے. یہ بڑی تلخ بات ہے, انہوں نے لکھی ہے, اس لیے کہ پھر لوگ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے جب یہی ہمارے لیے خطرہ بنتا ہے, وہی خطرہ بن جائے گا ہمارے. وہ ملا عمر کی جب حکومت تھی تو پورا ویسٹ اکٹھا ہو گیا تھا کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, اور انہوں نے 5 سال کے اندر اس کو مکمل طور پر. اب وہ پوری دنیا کبھی آج تک اکٹھی ہو کے کسی ایک ملک میں داخل نہیں ہوئی سوائے افغانستان کے. ہر اختلاف بھلا کے وہاں داخل ہوئے. اب پوری دنیا نے کبھی جوتے اتنے نہیں کھائے جتنے افغانستان میں کھائے ہیں, اور بری طرح کھائے. آج کی اطلاع یہ ہے کہ 2 گھنٹے پہلے کی, کہ اس وقت 138 اضلاع جو ہیں اس پہ وہ قابض ہو چکے ہیں. 9 جون کو کانگریس اجلاس بلاتی ہے امریکہ میں. 2 سینیٹرز ایک بل پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کے لوگوں, امریکن انتظامیہ پاگل ہو چکے ہوئے ہو. ایک 20-22 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے امریکہ کو درخواست دی ہے, ان لوگوں نے دی ہے جو وہاں پر مترجم تھے, جو وہاں پر ان کے باڈی گارڈ تھے امریکیوں کے, یعنی لوگوں کے, جب وہاں پر امریکی کا باقی ساروں کے, یورپ کے, جو وہاں پر ان کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے کام کرتے تھے, اور یہ جاسوس بھی ہوتے ہیں سارے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی فیملیز جو تھیں خطرے کے تحت مائگریٹ کر کے وہاں پہ چلی گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ پشاور رہے ہیں, کوئٹہ رہے, اس طرح کے کیڈر کے لوگ اکثر ملتے تھے. فارسی بھی جانتے تھے, پشتو بھی جانتے تھے, انگریزی بھی جانتے تھے, فرینچ بھی سیکھی ہوتی, یہ ان کے خاص لوگ ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو ریڈ زون میں رہتے تھے, جہاں پورے یہی لوگ تھے جن سے ان کے نائٹ کلب آباد تھے. یہی لوگ تھے انہوں نے جہاں سے کابل کی زندگی, جن کو کابل تو بڑا آزاد ہو گیا, جہاں سے ان کی بیٹیاں, بیٹے, بہنیں, بھائی, میں کالجوں, اسکولوں میں اسکرٹس پہن کے گھومتی. یہ وہ لوگ تھے. 20,000 اپلیکیشن جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں. بلنکن کو انہوں نے بلایا خارجہ کمیٹی کے اندر. اس نے کہا, لک, the clock is running and Taliban are moving towards Kabul. گھڑی چل رہی ہے, گھڑی کی گھنٹی جو کہتا ہے بولا, اور طالبان, تم ان کو نکالو. وہ کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں طالبان, لیکن جو کابل کے جو کرتا درتا ہیں وہ امریکہ پہنچے ہوئے ہیں. اشرف غنی صاحب, عبداللہ صاحب, بائیڈن سے ملاقات بھی کی ہے. کیا لینے گئے؟ طالبان کہتے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے. اچھا, وہ کہتے ہیں عثمان صاحب آپ مجھے بتائیں, اگر عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان کوئی زور ہوتا تو امریکہ ان کو اپنے ساتھ نہ بٹھاتا میٹنگ میں. آپ خود سوچیں نا کہ آپ نے آپ کے لیے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ خدا ہی مثلا نہ مثال سنم, ٹھیک ہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پوری زندگی تم لوگوں نے افغانوں کو بٹرے کیا, تم نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانوں کو قتل کیا, تم نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانوں کا ایک گاؤں تباہ برباد کیا, تم نے کیا کچھ نہیں کیا. اور صلح کا عالم یہ ہے کہ تمہیں دروازے پہ چوکیدار کھڑا نہیں کیا امریکہ نے جب مذاکرات ہوئے. یعنی کسی کو ایک پین پکڑانے کے کہا کہ تم نوٹس ہی لے لو یہاں بیٹھ کے. یار اشرف غنی, یہ بھی نہیں, اتنی اوقات نہیں تمہاری رہی. ایگریمنٹ کیسے گا؟ اب وہ طالبان کہتے ہیں کہ یہ چلے جائیں, ہم خود اس کو کر لیں گے, ہم اس کو دیکھ لیں گے.
عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ہے, چائنا کا بھی عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ہے, رشیا کا بھی ہے, رشیا کا سب کا پریشر ہے. ایون اردگان صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی بیچ میں کودے ہیں. وہ کہتے ہیں کابل کا ایئرپورٹ ہم ماریں. طالبان کا تمہارا دماغ خراب ہے. ہم جب یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک بوٹ بھی سوائل یہاں پر رہے گا, تو تم کس کھاتے میں آ رہے ہو؟ اسلام کے نام پہ آ رہے ہو؟ تو اپنے ترکی میں اسلام نافذ کرو. سب سے پہلے شراب خانے بند کرو ترکی میں, سب سے پہلے ڈانس کلب بند کرو ترکی میں, سب سے پہلے نائٹ کلب بند کرو ترکی میں, مساج پارلر بند کرو ترکی میں. اس کے بعد ہمارے بعد اسلام کے بعد آ جانا. اسرائیل کے ساتھ بائیکاٹ کرو ترکی میں, امریکہ کا اڈے نکالا ترکی سے. تو انہوں نے کہا خبردار, یہ جو تم نے لبادہ بولا نا, امت مسلمہ میں ایک عادت ہو گئی ہے, جو تقریر اچھی کرتا ہے وہ مسلمان ہے, اور تقریر اچھی نہیں کرتا اور دیندار ہے, بے شک تہجد پڑھے نماز. چلیں یہ بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آتے ہیں تو عمران خان صاحب کا ایک اور بیان جو اسی انٹرویو سے جڑا ہوا ہے, وہ ہے خواتین کے لباس کے حوالے سے, اور نیا تنازع کھڑا اس بیان پر, اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. Yes, but is it really going to provoke acts of sexual violence? It depends which society you live in. If in a society people haven't seen that sort of thing, it will have an impact on them. If you grow up in a society like you, maybe it won't on you. This cultural imperialism, whatever is in our culture, must be acceptable to everyone else. It's not. But forgive me, like, when you were a cricket star, you were seen in as a playboy, there were photos of you with your shirts off in your bedroom. Like, it's a bit rich for you to be criticizing this. This is not about me. It's about But you're the messenger. Jonathan, listen, it's about my society. My priority is how my society behaves, what reactions are caused in my society. So when I see sex crime going through the roof, we sit down, we discuss how we're going to tackle this. It is having an impact in my society. We have to do something about it. جی اور صاحب, وزیر اعظم کا یہ جو بیان ہے, اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ یہ بھی بتائیں کہ جو بچیاں ریپ ہوتی ہیں, کیا ان کا بھی مسئلہ لباس کا ہے؟ 100%. بچیوں کے تو لباس ہے سر, بچیاں زینب قتل سن لیں, 7 سال آپ کی میری بچی. بات پوری سن لیں, بڑے اطمینان سے میں سناتا ہوں آپ کو. آپ کسی معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اپنی شخصیت کے. میں ایک سائیکالوجسٹ حساب سے آرام سے بات بنانا چاہتا ہوں. آپ اس معاشرے کے اندر جنسی تشدد کی انالیسس کرنے جب نکلتے ہیں تو سب سے پہلی بات آپ یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر خرابی کس لیول کی ہے اور کیوں ہے. آپ وہاں پورنو کی فلمیں لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہاں سارے کے سارے اڈے کھولتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈر کاؤنٹر رسالے, یہ ساری چیزیں ملتی شروع ہو جاتے ہیں یوتھ کو. وہ یوتھ جو ہے اس کی شادی نہیں ہوئی, نہ وہ شادی کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے, نہ وہ افورڈ کر سکتا ہے. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. اس کے سامنے ایک خاتون 1 2 3 دفعہ گزرتی ہے جو ایسے لباس کے اندر ہے کہ جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہجان کو باہر لے کے آتی ہے. اس کے ہاتھ میں پھر جو بچی چڑھتی ہے نا, وہ اس کا وکٹم بن جاتی ہے. ایک مرض ہے نیکروفیلیا, مردے نکال کے. یہ بھی واقعات ہیں. پاکستان نہیں, یورپ میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. انگلینڈ دی ہب آف نیکروفیلیا, یو ایس اے دی ہب آف نیکروفیلیا. کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ نے ایک ہجان پیدا کر دیا. وہ کہتا ہے لڑکی تو مجھے مل گئی, میں نے ہر انداز سے اس کا سیکس کر لیا, اب اس کے پاس عجیب و غریب کوئی راستہ نہیں رہ گیا اپنے اس کو مزید چوائسز بنانے کا اور مزید رنگینی پیدا کرنا. وہ لاچ رہتا ہے اس کا کرتا ہے, وہ جانور پکڑتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے. یہ تو آرگومنٹ ہی, وہ تو ہوتا کیا ہے, آپ ایک منی سکرٹ پہنتے ہیں, ایک جیک دا ریپر آتا ہے, آپ کو اٹھا کے قتل کر دیتا ہے, اور اس کے بعد آگے ایک لاکھوں لوگوں کی لائن ہے. اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ پاکستان سے لے کے مسلم امت تک سیریل کلر آپ کو نہیں ملے گا کوئی,
لیکن آپ کو وہاں یورپ میں ملیں گے، یورپ امریکہ میں میں پورے ملیں گے۔ امریکہ میں اتنی بڑی بڑی ڈائریکٹریز ہیں، ایک ایک بندے نے 100 عورتوں کا قتل کیا ہوا ہے، کیا ان کو اور ان سے جب آپ ہسٹری کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ لڑکی منی اسکرٹ پہنے ہوئے چھوٹے لباس کے اندر پر میرے اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا تھا. پھر وہ عورت تو نکل گئی، اس کے ساتھ تو 4 باڈی گارڈ تھے. آپ کے ہاتھے میں کون ہے؟ آپ کے ہاتھ میں زینب آ گئی، آپ کے ہاتھ میں معصوم بچی آ گئی، آپ کے ہاتھ میں کوئی بچہ آ گیا، آپ کے ہاتھ میں لاش آ گئی، آپ کے ہاتھ میں چلتی ہوئی بلی آ گئی. آپ نے جو چاہ کیا. حل کیا ہے؟ حل تو وہی ہے جو اسلام کہتا ہے کہ آپ بنیادی طور پر 2 کام کرو. ایک تو یہ ہے کہ آپ غصے بس آنکھیں نیچے کر کے بازار کا حق ادا کرو، آنکھیں نیچے کر کے چلو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسا مناسب لباس پہن لو کہ جو لباس ستر ڈھانپ. پوری دنیا کے اندر تمام نفسیات دان اس بات پہ متفق ہیں کہ جتنے بھی سیکسل کرائمز ہیں اس کے اندر ایک سٹیمولائی ہوتا ہے. اب آپ ایک آدمی کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مارلن منرو کا یا آپ الزبتھ ٹیلر کا یا آپ دوسرا جو ڈانس دیکھ کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے پاس تو کیا آپ جا کے مارلن منرو کو ریپ کریں گے؟ آپ کی تو اوقات ہی نہیں تھا. آپ کے ہاتھ میں زینب آئے گی. آپ جا کے اس میں لباس کا اتنی سی ٹانگیں آپ دکھائیں گے ٹی وی کے اوپر اور وہ سارے کا سارا آپ حجاب پیدا کریں گے اور آپ کے ارد گرد آپ کا گاؤں کا ماحول دیکھ لیں جس میں آپ کو 70 والی عورتیں ملیں گی، سب کچھ ملیں گی. آپ اس کو کسی طور پھر آگے لے کے جانے چاہیے. ایک کہتے ہیں uninhibited type of thing جسے کہتے ہیں بغیر کسی چیزوں کے. اور وہ بات بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ سوسائٹی کو تباہ کرنے کے اندر بنیادی طور پر جو رول پلے کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے عثمان صاحب کہ پورے یورپ کے اسٹیٹسٹکس اٹھا لیتے ہیں. جب تک یورپ ویل پہنتا تھا، جب تک یورپ اپنے اس کے اوپر ہاتھ پورے لباس پہنتا، کیا وہاں سیریل کلر پیدا ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. جس دن 1920 کے اندر انہوں نے عورت کی وہ ہیم لائن نیچے سے اونچی کی، یہ اتنے بدماش ہیں، ان کے دماغ کے اندر اتنا خناس گھسا ہوا ہے کہ کس طریقے سے کس کٹ کے تحت ہم عورت کے کس حصے کو زیادہ نمایاں کریں گے. اب اس کو کیا، اب انہوں نے کہا تھوڑی سی پنڈلی نظر آنی چاہیے. آپ دیکھیں منٹو کا ایک افسانہ ہے جس میں وہ اس کے بعد یہ جو اشوک کا بھائی تھا، ایکٹر بہت بڑا مشہور نام تھا اس کا، گلوکار کا جو بھائی تھا، اس کے بارے میں وہ گفتگو کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کسی خاتون ایکٹرس کی ٹانگیں جو تھیں وہ اس کو نظر آ رہی تھی، پنڈلیاں، اور وہ اس ہیجان میں آ گیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کسی عورت کو ریپ کر دے گا جا کے. کیوں کہ بنیادی طور پر آپ کے پاس ایکسیس، آپ ایک آدمی کے اندر جنس ایک بھوک کی طرح ہوتی ہے، آپ اس کی بھوک پوری نہیں کرتے تو وہ ظاہر بات ہے کہ جیسے آپ کو سور مردہ ملے گا وہ بھی کھا جائے گا. وہ تو یہ ہے اصل جو 1920. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے فرانس کے اندر یہ سب سے بڑا جو شنیل والا جو ہے ڈیزائنر، اس ڈیزائنر نے کہا کہ ایک اور کام کرتے ہیں کہ ڈانس کے وقت ہم جو اوپر کا جو لباس ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں، وہ لگے گا بالکل ایسے جیسے پورا ہوتا ہے، لیکن ذرا وہ گھومے گی نا تو ایک دم اس کی باریک سی کمر کی لائن کو اس لیے دکھایا جاتا تھا کہ مرد کے دماغ میں جان پیدا ہو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے اور آپ نے پورا لباس پہنا ہوا ہے اور آپ تو پھر آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں عثمان صاحب، ایک اور چیز، آپ کے تمام جسم کے آرائش نمایاں بھی ہوں لیکن اگر آپ نے چہرے پہ حجاب پہنا ہوا ہے نا اور تھوڑا سا لباس آپ کا مناسب ہے تو آپ کی حیا آتی ہے. ایک اور میں آپ کو بتاؤں، سائیکالوجی کے اندر ایک سائنس ہے سائیکوسومیٹک میڈیسن. سائیکوسومیٹک میڈیسن یہ کہتی ہے کہ 4 بنیادی جذبے ہیں انسان کے جو اللہ نے فطرت میں دیے ہیں. نمبر 1 آپ کا آنسو آتے ہیں رونے کے وقت، میں شاید پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس کے اوپر. آپ کے غصے کے اندر آپ غصے میں اینگر میں آتے ہیں، آنکھوں میں نتنوں میں بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے. آپ ہنستے ہیں کسی مزاحیہ بات کے اوپر، لاکھ کی کوشش کریں، اور آپ بلش کرتے ہیں جب آپ کو شرم حیا والی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میملز تک، یعنی آپ اگر ایک بلی اور بلے کو آبزرو کریں تو ایک بلی کے اندر زیادہ حیا ہوتی ہے اس کے چہرے کے اوپر. اس کی وہ جس وقت اس ایکٹ کے دوران آپ دیکھ لیں ان کو کسی بات بھی، تمام جانوروں میں اندر حیا ہوتی. یہ حیا بنیادی ایلیمنٹ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرتا ہے. اور یہ جو آپ سوشل میڈیا کی بات کریں، کتنے لوگ ہیں اس ملک کے اندر اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملبوسات اس قسم کے ہیں. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے یہ مسئلہ عثمان صاحب کسی طور پر کلچر کرے، اس نے کہا نا کلچر امپیریلزم، یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر $190 ارب کی انڈسٹری ہے. صحیح بات ہے.
बाल कमाई का शैम्पू, जरिया। एक सिर्फ बालों की इंडस्ट्री निकाले ना आप, कर्ल करने वाले और हैं, रंग करने वाले और हैं, शैम्पू करने वाले और हैं, फ्लॉक करने वाले और हैं, पाँव के नाखून से लेके सर के बालों तक इन लोगों ने, औरत का कोई मकाम ऐसा नहीं है कि जिसको बाजार में ला के खड़ा रखा गया। 20 साल उसको कहते हैं कि तुम ओलंपिक होगी तो खूबसूरत होगी, 20 साल उसको कहते हैं कि तुम साइज 0 पे जाओगी तो खूबसूरत होगी, 20 साल उसको कहते हैं कि तुम टैन होगी तो ऐसी ऐसी वाकयात हैं कि बेचारी औरतें जो हैं समुंदर के किनारे लेट लेट के अपनी स्किन जला बैठती हैं, और फिर उसको कोई यहाँ से वो सन टैन लेके आती है, कोई कुछ लेके, तमाशा बनाया हुआ उस बेचारी को। 15 साल उसकी जिंदगी होती है और सिर्फ उस अट्रैक्शन के अंदर, दुनिया को दिखाने के लिए अंदर, मर्द के सामने तमाशा बनने के अंदर, अपने आप को जाज़िब नजर बनाने के लिए। मैं आपको देखूं, मैंने शोबिज़ में काम किया, उस्मान साहब 15 साल ये तगोदो करती रहती हैं कि हम एक अच्छे मुकाम पे हीरोइन बन जाएं, 4-5 साल हीरोइन गुजारती हैं, और उसके बाद जब ये घर वापस पहुंचती हैं तो ये ढूंढ रही होती हैं कि आज हमारे पास कैमरामैन क्यों नहीं आया, आज हमारा इंटरव्यू किसी ने नहीं किया, सही बात। हम क्या हैं, हम क्या थी। कुर्रतुल ऐन हैदर कितनी बड़ी अफसाना निगार थी, कितनी बड़ी, कितना बड़ा नाम था, इस कैफियत में थी और लोगों के सामने आती नहीं थी कि मुझे लोगों ने जवानी में देखा हुआ है, मुझे अब क्या करेंगे। इन्होंने कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया बेचारी औरत को भी, इन्होंने कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया बेचारे मर्द को। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे ईरान और इसराइल के अंदर क़यादत तब्दील हुई है, क्या पॉलिसी भी तब्दील होगी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान के अंदर क़यादत जो है वो तब्दील हुई है और सदर इब्राहिम रईसी नए सदर होंगे। ये कौन शख्सियत हैं, इनकी सोच विचार क्या है और इनका गुज़िश्ता माजी क्या है। और ये साहब, इसराइल के अंदर भी तब्दीली आई, वहाँ पे भी नेतन्याहू का सूरज गुरूब हुआ, और ईरान के अंदर 2 राइवल हैं। और ये जो सदर इब्राहिम साहब हैं, ये तो सुना बड़ा ख़तरनाक आदमी है। जी जी, खतरनाक नहीं, मतलब बहुत फंडामेंटल इस किस्म का। देखें, जिस वक्त आयतुल्लाह ख़मैनी का इनकलाब आया है तो इनकलाब अकेले जो थे वो इस्लाम परस्ती लेके आए थे, बल्कि कम्युनिस्ट तोदा पार्टी जो मुजाहिदीन खल्क की पार्टी थी वो भी साथ थी उनके, और वो बड़े बहुत साथ साथ मिलकर चलते थे, जिसमें आपको याद होगा कि वो शकील और आदिलजादे जो थे और ये सारे मुजाहिदीन खल्क, सारे मुजाहिदीन खल्क के थे, मेहदी बदरुगान वगैरह ये सारे। तो हुआ ये था कि साथ इनकी गवर्नमेंट बन गई थी, और आपको याद होगा कि उस ज़माने के अंदर इनकी आपस में इख्तिलाफ हुए। जब पहली असेंबली के अंदर बम फटा है तो ये समझते थे कि हमारे खिलाफ एक साजिश हुई, इंटरनलाइज। ईरानी जो हैं अपने तमाम मुखालफिन को मुनाफिकीन कहते हैं, सही है, और कहते हैं ये मुनाफिकीन है। तो इन्होंने कहा कि ये आदिलजादे वगैरह जो है ये बेसिकली मुनाफिकीन हैं और इनके खिलाफ हम शुरू हो जाएं। आपको याद होगा बनी सदर एक होता था इनका, ठीक है। ठीक, तो इन्होंने उनको कई लोगों को कैद कर लिया और एक किस्म की एक डिफरेंट वहाँ पर फिर एक क़यादत उठी थी जिसको वो था, ये नाम है मशहूर उनका, जो अभी उनकी बेटी भी कैद है, रफसंजानी, हाशमी रफसंजानी साहब। हाशमी रफसंजानी भी इन एनल्स में था, ये जो कुम के एनल्स में से। फिर इन्होंने एक दिन ऑर्डर किया कि तमाम जितने भी ये 50,000 के करीब लोग हैं इनको जेलों में मार दिया जाए, और दे ऑर्डर्ड एंड दे वर मर्डर्ड। तो उसका अमल दरामदी ये बेसिकली उस वक्त एक पहले एक जगह पे उसमें था, किसी अदालत का सरबराह था, फिर जा गए। तो ये बुनियादी तौर पर इस वक्त इसकी हैसियत ये है कि सेकंड इन कमांड है मजहबी लेवल। एक बात आयतुल्लाह खामनाई के बाद नंबर 2 ये कुम में यही है। अच्छा, देखिए ईरान के अंदर हमें लगता है सदर, लेकिन ईरान के अंदर सदर जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं, हैसियत है आयतुल्लाह गवर्निंग कौंसिल बुजुर्गान। अच्छा, सुप्रीम कौंसिल जिसको कहते हैं, ठीक है, कौंसिल बुजुर्गान जो कहते हैं, वो बुजुर्गान में 5-6 आयतुल्लाह हैं जो ये फैसला करते हैं। यानी इस लेवल का फैसला की सूरत होती है कि मैं वहाँ अल्लामा इकबाल पे प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने उनको टीवी वालों को कहा कि मुझे कोई कंपेयर ऐसा दीजिएगा कि जिसको मुझे सवाल लिख के देने ना पड़े, उसको खुद कम से कम इकबाल तो पढ़ा उसने, सही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, ईरान टीवी वाले ने कहा, वो तो कुम से नॉमिनेट होके आते हैं। अच्छा, और फिर ईरान में पब्लिक सर्विस कमीशन नाम की कोई चीज नहीं है, आपने सफीर लगना है, वहां से सर्टिफिकेट आएगा और आप सफीर लग जाएंगे, आपने फलां लगना है, बाकी भर्ती नीचे होती है, लेकिन हमारी तरह जैसे होता है ना इस तरह की वरना। अच्छा, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं? अच्छा, उसमें भी लोग एतराज बहुत करते हैं, एतराज बहुत, लेकिन 85%। मैं आपको बताऊं ना, आप 6 बंदों को कहें तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते कि ना तुम्हारी फिक्र ठीक है, ना तुम्हारी दाढ़ी ठीक है, ना तुम्हारे अमल ठीक है, ना तुम नमाज पढ़ते हो, ना तुम ये करते हो, तो तुम तो पीछे हट जाओ।
تو ایک جو پاپولرز کو نکال دیا، پھر آپ جیسے مرضی الیکشن کرواتے رہیں. تو ایران کے اندر اگر آپ اندر گفتگو کریں تو ایک آیت اللہ خمینی کے بعد ایک بہت تبدیلی سی آئی ہے. پاسداران کے پاس اتنا اسلحہ ہے اور انہوں نے ایک ایسی سائملٹینیس فورس اکٹھی کی ہوئی ہے کہ ایک ایرانی آپ کے ساتھ تو گفتگو کر لے گا لیکن اپنے کسی ایرانی کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا کہ کہیں اس کا رپورٹ لیک نہ ہو جائے. اس کے باوجود بھی جب وہ اس کو لڑنے پہ آتے ہیں، جب آیت اللہ خمینی نے 8 سال کی لڑائی لڑی ہے تو لڑنا پڑا بیچاروں کو، لڑے عراق کے ساتھ اور بہت دلیری سے لڑے. ویسے تو قوم اجتماع تو ہے ان کا. سچویشن یہ ہے عثمان صاحب کہ یہ پورا سینیریو بدلنے والا ہے. کوشش کریں کہ ہم اس پہ پوری تفصیل سے گفتگو کریں. کیا بدلنے والا، کیا ہلکا سا اشارہ؟ دیکھیں آج عراق سے امریکہ نے اپنی تمام فورسز شام لے کے ہیں. عراق کے اندر بیسیکلی جو تشیع وہاں پر ہے وہ ریلیجس لیول پہ ان کے ساتھ ہے، لیکن عرب ہونے کے ناطے ان کے خلاف ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے ہمارے پر ایک خاص قسم کا انفلوئنس پیدا کیا ہوا ہے. اور ایران سمجھتے ہیں کہ یزدگرد کے زمانے میں قادسیہ جو تھی، دجلہ فرات پہ ایران ہوتا تھا بیٹھا ہوا، تو یہ کون ہوتے ہیں؟ اسی طرح حوثیوں کو امریکہ نے باقاعدہ لسٹ سے خارج کر دیا. اب ہونے والا مجھے جو لگتا یہ ہے کہ حوثی جو ہیں اس پورے ریجن میں ایران کی پراکسیز کو دھچکا پہنچے. سر ایران کی پراکسی کو دھچکا، ایران کی پراکسی اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ لڑیں گے اور وہ چاہتے بھی اس وقت یہ ہیں، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ پوری لڑائی ہو. دیکھیں جب حوثی نکلیں گے تو خدا نہ خواستہ وہ سیدھا مدینہ پہ حملہ ور ہوں گے، حجاز پہ حملہ ور ہوں گے. ہونا بھی ہے، انہوں نے اسی جگہ پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، تو حجاز پہ اور تو کوئی حملہ ور نہیں، وہی ہوں گے نا. اب یہاں سے یہ نکلیں گے تو یہ شام کی صورتحال پہ آئیں گے، وہاں سے اسرائیل آئے گا. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ عمران البیت المقدس خراب الجسر، کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی ہے، کیونکہ اور تو باقی لوگ اسرائیل کا تو دعویٰ ہی نہیں اس علاقے کے اندر. ان لوگوں کا ایک یہ ایک ایسا کانفلکٹ بلٹ اپ ہونے جا رہا ہے کہ جس کانفلکٹ کے اندر وہ ویل عرب کی تباہی والی صورتحال جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے. اور دونوں طرف ایسے لوگ آ گئے ہیں. اسرائیل کے اندر بھی اس نے جو ریلی نکلی ہے، ریلی کے آپ نے دیکھیں جو اسرائیل میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے مسلمان. ایک وہ لوگ ہیں جو ویسٹ بینک میں ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ہیں، اور ایک غزہ والے ہیں جو وہاں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی حزب اللہ اور یہ وہ سارے یہ عورتیں. تو ایک ایسی لڑائی ہے جس میں اب اس نے روس نے کیا کیا ہے، تمام ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے راستے بند کر دیے کہ شام تک کوئی ایک چیز کہتا ہے دانہ گندم کا بھی نہ پہنچ سکے. اب وہاں شام میں آلریڈی شیعہ سنی علیحدہ کر دیے گئے ہیں. حلب میں شیعہ ہیں اور ادلب میں سنی ہیں. ٹھیک ہے، اپنا افواد میں وہ ہیں. انہوں نے ایک ایسی شیعہ سنی لیکن شام کے ساتھ معاملات بھی تو ٹھیک کر رہے ہیں نا، سعودی عرب نے تعلقات ٹھیک کر لیے. یہ ہونا یہ ہے کہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا. یہ اوپر کی باتیں ہیں. نیچے جب پراکسی لڑتی ہے نا تو اوپر تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اب وہاں پراکسیز ہیں، ادھر میجر چیزیں ہیں. اب وہ پراکسیز کو انہوں نے تباہ کرنا ہے اسرائیل نے، کیونکہ اسرائیل نے اس پورے کے پورے علاقے کے کھنڈرات کے اوپر اپنی حکومت بنانی ہے. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ عمران البیت المقدس خراب الجسر، کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی ہے، کیونکہ اور تو باقی لوگ اسرائیل کا تو دعویٰ ہی نہیں اس علاقے کے اندر. ان لوگوں کا یہ ایک ایسا کانفلکٹ بلٹ اپ ہونے جا رہا ہے کہ جس کانفلکٹ کے اندر وہ ویل عرب کی تباہی والی صورتحال جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے. اور دونوں طرف ایسے لوگ آ گئے ہیں. اسرائیل کے اندر بھی اس نے جو ریلی نکلی ہے، ریلی کے آپ نے دیکھیں جو اسرائیل میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے مسلمان. ایک وہ لوگ ہیں جو ویسٹ بینک میں ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ہیں، اور ایک غزہ والے ہیں جو وہاں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی حزب اللہ اور یہ وہ سارے یہ عورتیں. تو ایک ایسی لڑائی ہے جس میں اب اس نے روس نے کیا کیا ہے، تمام ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے راستے بند کر دیے کہ شام تک کوئی ایک چیز کہتا ہے دانہ گندم کا بھی نہ پہنچ سکے. اب وہاں شام میں آلریڈی شیعہ سنی علیحدہ کر دیے گئے ہیں. حلب میں شیعہ ہیں اور ادلب میں سنی ہیں. ٹھیک ہے، اپنا افواد میں وہ ہیں. انہوں نے ایک ایسی شیعہ سنی لیکن شام کے ساتھ معاملات بھی تو ٹھیک کر رہے ہیں نا، سعودی عرب نے تعلقات ٹھیک کر لیے. یہ ہونا یہ ہے کہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا. یہ اوپر کی باتیں ہیں. نیچے جب پراکسی لڑتی ہے نا تو اوپر تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اب وہاں پراکسیز ہیں، ادھر میجر چیزیں ہیں. اب وہ پراکسیز کو انہوں نے تباہ کرنا ہے اسرائیل نے، کیونکہ اسرائیل نے اس پورے کے پورے علاقے کے کھنڈرات کے اوپر اپنی حکومت بنانی ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے مجھے. پہلے کھنڈر بنایا، اب اس کو قابو کرے گا اور اس کے بعد اپنی اور امریکہ کو باہر. اور ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، ہم لڑنے جا رہے ہیں.
چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اللہ رحم کرے. یہاں پروگرام کا وقت ختم کرتے ہیں, کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.